اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج کل ڈپریشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تعداد ہے جو اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ احباب ملتے ہیں، بتاتے ہیں جی بڑی دوائیاں کھا رہے ہیں، بڑی احتیاطیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی نفع نہیں ہو رہا۔ بجائے فائدے کے دن بدن عادت بگڑتی جا رہی ہے، طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، اتنا کھچاؤ تناؤ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ کچھ احباب اس کھچاؤ کی وجہ سے تو اللہ معاف فرمائے وہ اپنی جان ہی گوا دیتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سمجھ دیا کہ میں نے مسئلے کا حل کر لیا، یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، دنیا آخرت تباہ کر لی ہے۔ تو ڈپریشن ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آئیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انصار اور مہاجرین کو باہمی بائی بائی بنا دیا گیا نا، انصار مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بائی بائی بنا دیا۔ اب یہ مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جذبہ، ایسی محبت، ایسا ان میں اکٹھ کر دیا، ایسی تربیت ان کی فرمائی کہ وہ بائی بائی بن گئے۔ اب ہیں بھی بھائی، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو آپس میں بھائی ہیں اور آپس میں صلح رکھو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ جو بھائیوں کے ساتھ صلح رکھے گا، جو احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، اللہ پاک اس پر مہربانی کرے گا۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھائی بھائی حضور نے بنا دیا نا، تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو، اب وہ مثال سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ بھائی ایسے بھائی بنے کہ جس کے پاس 2 باغ تھے نا، اس نے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، بغیر مطالبے کے، بغیر کسی معاوضے کے، اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت سے کہ یہ میرا بھائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا بھائی بنایا ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ صرف ایسے ہی نہیں کہ یہ باغ تم لے لو، یہ میں لے لوں، نہ ایسے نہیں، بلکہ بڑی پیاری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایسے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جانثار ہے، انہوں نے کمال کی مثال قائم کر دی جو آج تک کوئی بھی قائم نہیں کر سکا۔ دکھایا جا کر، دونوں باغ دکھائے، کہا یہ دونوں باغ دیکھو بھائی، یہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا، جو آپ کو پیارا لگتا ہے نا، وہ آپ کا، دوسرا میرا۔ یہ ہے کمال، یہ ہے اسلام، یہ ہے بھائی چارہ۔ آج یہ بات نہیں رہی، اس وجہ سے ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، اور کیا ہے جی؟ یہی ہے نا، بھائی بھائی سے بڑھ رہا ہے، بہن بہن سے بڑھ رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے بڑھ رہا ہے، ہیں جی، سارے رشتے ناتے آپس میں کھچاؤ تناؤ کا شکار ہے، لڑائی جھگڑے کا شکار ہے۔ کیوں؟ یہ جو ذاتیات آ گئی ہیں، جو اپنے آپ کو ہم نے جو ہے نا وہ سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کو ختم کر دیں، آپ کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی،
آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں یہ وظیفہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار۔ پھر ایسے نہیں کہا یہ باغ تم لے لو یہ میں لے لیتا، نہ کہا دیکھو بھائی مشاہدہ کرو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے نا وہ تمہارا دوسرا میرا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل مومن وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے، ایمان والا وہ ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر طرح سے۔ اب یہ مسئلے کا سب سے بڑا حل یہ ہے، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، ساری ڈپریشن ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ اللہ اکبر، یہ وظیفہ اپنائیں، اس شفا کو اپنائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی شفا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے نا وہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اب سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارا کھچاؤ ختم ہو جائے گا۔ بندہ اپنے لیے تو کوئی بری چیز پسند ہی نہیں کرتا، پھر اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ بڑی وضاحت فرما دی 2 جملوں میں کہ ایمان کا یہ کامل درجہ ہے، مسلمان کی یہ اعلیٰ نشانیوں میں سے ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کام کرو اور ساری ڈپریشن بھائی ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساری بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تیری زندگی خوشحال نہ ہو جائے تو پھر کہنا اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اپنا کر تو دیکھو۔ اب صحابہ میں سے کمال ہے، کمال کا جذبہ ہے، بغات دکھائے، یہ 2 دیکھو، جی ٹھیک ہے یہ میرا یہ آپ کا، اللہ اکبر۔ اور پھر جس کے بعد 2 مکان تھے یہ نہیں کہا یہ تم لے لو، یہ کہا نہیں دیکھو تم جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ تمہارا اور جو باقی ہے وہ میرا، اللہ اکبر۔ پھر صحابی نے مکان دکھائے، اللہ، یہاں تک کہ جس کے بعد 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے دی، اس کا نکاح عدت کے بعد اپنے بھائی سے کرا دیا، اللہ اکبر۔ کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کا تعلق اللہ نے قرآن میں جوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں جوڑ دیا، تم بھائی ہو، قرآن کہتے تم بھائی ہو، اور جو سگا بھائی ہو، جو ایک ماں سے ایک باپ سے ہوں۔ ویسے تو الحمدللہ ہم سب ایک آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو مسلمان ہیں سارے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر جو ماں باپ جننے والے ہیں ان کا درجہ، ان کا مقام اور مرتبہ وراء الورا ہے۔ اور پھر جو ایک ماں باپ سے ہم جو سگے بہن بھائی جن کو ہم کہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کھچاؤ تناؤ کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، لڑائی جھگڑے کی تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج گھر گھر میں بے سکونی ہے، بھلے مال کی فراوانی ہے، بھلے اچھا فرنیچر موجود ہے، بھلے اچھی بلڈنگ موجود ہے، لیکن سکون ہے نہیں ہے، پریشانیوں سے سب جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے۔ اللہ، سکون ہو کیسے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ ڈپریشن نہ ہو تو کیا ہو؟ خدا را قرآن کے اس عمل کو اپنا لیں، نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ یار ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے باغ دے رہا ہے، مکان دے رہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں کی بات ہے جنہوں نے براہ راست دین سیکھا، آقا علیہ السلام سے سیکھا، جن کی موجودگی میں قرآن پاک کا نزول ہوا کرتا تھا، یہ وظیفہ ان سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، ایک باغ دے دیا، ایک مکان دے دیا، ہاں جی، جس کے بعد 2 سواریاں تھیں، ایک سواری دے دی۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ آج ہم سکے بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیری، میری نے تو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، خدا را رکیں ان باتوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے، اس کا رزق بھی بڑھا دے۔ صحابہ عرض کیا حضور عمر اور علم تو ایسے کمال کے میٹھے میوے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری عمر بھی بڑھ جائے، ہمارا رزق بھی بڑھ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤں وظیفہ؟ جی حضور ضرور بتائیں۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بڑھانے کا اور رزق بڑھانے کا جو وظیفہ ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کمال ہے نا، رزق بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو آئیں محبت کریں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، اپنے ہمسایوں سے محبت کریں، مسلمان بھائیوں سے، مسلمان بہنوں سے محبت کریں، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ نے نوازا ہے تو دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کی ساری ڈپریشن ختم ہو جائے گی، آپ کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان اس بات پر گواہ ہے، صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔